مجھے آنے والے معزز مہمان کی علمی، روحانی، فکری عزت عظمت وجاہت کا احساس ہے۔ اللہ آپ سب کو دیرگاہ رکھے اور اس خانقاہ کی جملہ برکات، فیضان، بزرگوں کی تعلیمات ہمیں اپنی نسلوں تک صحیح منتقل کرنے کی ہمت، سعادت عطا فرمائے۔ ہولی ہولی آمین، آنکھوں آواز بار نہ چلی۔ میں اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں کہ محراب و منبر کا وارث، اس کے لہجے میں کبھی کو بات ہو تو وہ کسی کی ذاتی دشمنی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ مصلح کا وارث کبھی ذاتیات پر نہیں اترتا، اور جس کو مصلح ملا ہے، جس کو مصلح ملا ہے، وہ ذاتی دشمن، ذاتی اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ مصلح والا ہمیشہ یہی کہتا ہے، بلکہ جس کو سب سے پہلے مصطفیٰ نے مصلح دیا، اس پہلے صوفی کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ وہ صوفی کامل، عارف کامل، مرشد و ہادی، رہبر و رہنما، عقیدہ ختم نبوت کا سب سے پہلا، امت محمدی کا سب سے پہلا محافظ، سیدنا صدیق اکبر۔ یہ مصلح والے کی کوالٹی ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجئے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اپنوں کو مصلح دے کے جاتے ہیں۔ تو صوفی، عارف، اللہ کا ولی، وہ ہوتا بڑے ٹھنڈے مزاج کا ہے، ذاتی معاملے میں، اپنے معاملے میں بہت ٹھنڈے مزاج کا، دین کے معاملے میں اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں وہ اس کی جرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ آواز گونجی، مشکل ترین دور تھا، حضور نے پردہ فرمایا، اسلام پر پہلا مشکل مرحلہ آیا، اور بڑے بڑے اجل جلیل القدر صحابہ، اور وہ مشاورت کے ماہر، اور جن کی آراء اتنی بلند تھی کہ بعض اوقات قرآن کی آیات ان کی آراء کی تائید کر رہی تھی۔ یعنی اتنی بڑی جلیل القدر شخصیتیں، ان آراء رکھنے والوں میں وہ شخص بھی شامل تھا جس کے بارے میں مولا کائنات حیدر کرار خود فرماتے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ابو بکر جیسا یار، میرے جیسا حضور کا خدمت گار بھی دیا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ راتوں کو جاگ جاگ کے حضور، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہوتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یعنی ابو بکر بھی تھے اور میں بھی خدمت گزاروں میں تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے، حفاظت کرنے والوں میں، چوکیداری کرنے والوں میں، لیکن ہم بھی سوچتے تھے کہ کیا ہیرا ہے وہ جس کے لیے اللہ کا محبوب دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہم تو اپنے بڑوں سے یہی سیکھے ہیں کہ حضور کا 1.25 لاکھ یا کم و بیش ہر صحابی معتبر، مقدس، بلند، بالا، اونچا، عرفہ، اعلیٰ ہے، اور سب کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، بے شمار سلام، لیکن جس کو راتوں کو جاگ کر اللہ سے مصطفیٰ مانگے، وہ مراد مصطفیٰ جناب فاروق اعظم۔ کتنی بڑی عظمت کا مالک ہے وہ، جسے خود مصطفیٰ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جن مشائخ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم ان سے یہی سیکھتے ہیں، بچوں ہماری عزت اسلام ہے، بیٹا اسلام کو کبھی کنارہ نہ کرنا، ہماری عزت اسلام ہے۔
خانقاہوں پہ آنے والے مرید کو کہا جاتا ہے بچے تجارت میں اسلام کو آگے رکھنا ہماری عزت اسلام ہے۔ ان کے آستانے پہ کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے تو یہی کہتے ہیں اسمبلی میں جاؤ سینٹ میں جاؤ ہماری عزت اسلام ہے۔ ان کی خانقاہوں پہ آل اللہ کے پاس کوئی پرائم منسٹر آئے، کوئی چیئرمین سینٹ آئے، کوئی وزیر اعظم آئے، کوئی صدر گرامی قدر آئے تو یہی کہتے ہیں بس آپ جہاں بھی جائیں ورلڈ لیول پر جنرل اسمبلی ہو عالمی ادارہ ہو آپ نے بتانا ہے کہ ہماری عزت اسلام ہے۔ استاذ پیر عالم یہی کہتا ہے ہماری عزت اسلام ہے۔ اسلام ہمیں سب کو بتا رہا ہے کہ میری عزت عمر ابن خطاب ہے، عمر ابن خطاب ہے، تو سب کو سلام ہے۔ تو عرض یہ ہے اتنے بڑے لوگ اس موقع پر وہ کہہ رہے تھے تھوڑی سی لچک دے دیں حالات بہتر ہو جائیں، تو سب سے پہلی آواز گونجی کہ ابو بکر بھی زندہ ہو مصلی رسول کا وارث بھی ہو اور پھر کوئی دین کے معاملے میں کمزوری کرے ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی پہلی اس کی بات نے جرت نے غیرت نے حمیت نے اسلام کو اتنی قوت و طاقت بخشی کہ چند میل کے فاصلوں سے لے کر ہزاروں میل تک ٹھہرے ہوئے چلتے ہوئے لشکر کو توانائی بخش گئی۔ جب کمانڈر ان چیف یا سپریم کمانڈر اتنا مضبوط اعصاب کا مالک ہو تو پھر فوجی کے لڑنے میں بھی چس آتی ہے نا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت حیدر کرار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو ایک ایک سوئی کا فوجی جب حساب دے رہے تھے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، عمر رو پڑے اور روتے ہوئے فرمایا اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرے کہ تو نے ہمیں ایسے سپاہی دیے مصطفیٰ کے غلام ایک ایک سوئی کا حساب دے رکھے گئے اور سامنے رکھ رکھے گئے۔ تو سنیے حسنین کے بابا مخدومہ کائنات کے شوہر کعبے کا گوہر کائنات کے ولیوں کا امام اٹھا، اس نے یوں عمر کو جپھی ڈال کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا جنہ فوجیاں دا جرنیل عمر ہوئے وہ کدے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ جب تیرے جیسے نگران ہوں عمر پھر کمال ہوتا ہے۔ یہ تو خالد بن ولید بھی کہتے ہیں قادسیہ کی طرف بڑھ رہے تھے، دریا کا کنارہ آیا، فوج رک گئی، کشتی پل برج کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے سن لے دریا کو۔ اب یوٹیوبر کو کیسے بتائیں، اب ہم کسی فیس بک کی مناظر کو کیسے سمجھائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاریخ ان کی ہے، تاریخ ان کی ہے، تاریخ آپ کی ہے، تو اپنے پیچھے مرزائیت کی تاریخ رکھنے والا آپ کی بات کیسے سمجھے گا؟ منگولاں دا پتر غوث اعظم دے نوکراں دی تاریخ کی میں سمجھے گا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تم تاریوں کی اولاد ہو نا تو ہم بھی جمال الدین ایرانی کے روحانی بیٹے ہیں جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے تگودار خان کو کہتا ہے سن میں محمد کا دین تیرے محل میں پہنچا کے رہوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں اور سیدہ زہرا کی نکرانیوں کی لوریوں میں پلے ہوئے نوجوانوں، حیدر کرار، عمر، عثمان، پاک صدیق کے نوکروں کی جھولیوں میں پلے ہوئے غلاموں، اللہ کی قسم میں تمہاری تاریخ جیسی حسین تاریخ کسی کی ہے ہی نہیں۔
اتنی پاکیزہ تاریخ کسی کی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کیسے بتائیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے دریا پہ کھڑے ہو کر کمانڈر کو دیکھ رہے ہیں، تربیت، یقین اتنا کامل پختہ، تربیت اتنی اعلیٰ اونچی، فرمانے لگے دریا سے مخاطب، سن سانو بھی کسے گلے آئی، ہاں میں نہیں آئے، مالکوں نے بھیجا ہے۔ یہ جملے ہم نے پڑھے تو تھے، پر سنے فیض آباد پل پہ، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا یار، تاریخ کا بھی کیا مزاج ہے۔ میں بزرگوں سے دعائیں لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا، جن دور میں بڑے بڑے عجیب الخیال اور غریب الفکر لوگ بابو پر ہرزہ سرائی کر رہے تھے، ان دنوں اللہ نے ہمیں ایسا بابا دیا کہ جس کو اس کے استاد بھی بابا کہہ رہے تھے۔ کیا عجیب ہے، یعنی اللہ نے ہمیں ایک ایسا بابا دیا جس کو اس کے استاد شیوخ بھی بابا کہہ رہے تھے۔ ہاں سانو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بابا کہہ رہے ہیں۔ استاد الکل، امام المدرسین، رئیس المحققین، شارح تحقیقات امام احمد رضا حضرت حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کیوں بابا کہہ رہے ہیں؟ تو ہمیں سمجھ اب آئی ہے کہ جب بھی تمہارے میرے علی احمد رضا اور جب بھی تمہارے بزرگ بابو پر کوئی بھونکنے لگے تو اس کو کہنا پہلے فیض آباد والے نو ویکھ لیں، دلالو بروکرو کے دور میں جدی جتی کوئی نہیں خرید کر سکے، آپ وڈیاں دا کی عالم ہونا ہے۔ ہاتھ چک کے ہی آئیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سپیکر والا کتے اگیا واہ 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 یار، تو تے سانو نشہ ہی چڑھا دے۔ توجہ ہے، عرض یہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے، بکنے خریدنے ریٹ ویٹ ہر چیز کے دور میں جلتے ہوئے تنور سے روکھی روٹی، اچار کی ڈلی، پوری فوج لے کے چلی۔ کیا بات ہے، شل جس کو ڈسٹرب نہ کریں، اے تے اساں ویکھے تے یار چار پیر جی 4 گھنٹے لگے بابے مہر علی کو لاہور کا پلیٹ فارم کراس کرتے ہوئے 4 گھنٹے۔ اساں تے بابا رضوی ویکھے 4 گھنٹے، بابا رضوی کو آپ چوم رہے تھے، ہم چوم رہے تھے، بچے بزرگ اس کو بوسے دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اور دیوبندی ہاتھ چومے، وہابی کپڑے چومے، سنی ہاتھ چومے، شیعہ ان کے جناب والا دست بوسی کریں، تو لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے بریلویوں کا پیر گولڑے کا پیر آ رہا ہے، نہیں، وہ کہہ رہے تھے محمد دا شیر آگے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے نا؟ تو وہ کیسا دور ہوگا جب میرے علی آئے۔ اچھا یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا مرید، یہ بھی کمال ہوتے ہیں۔
یہ ہن ظاہر ہے انہاں یوٹیوبراں نو سمجھ نہیں آ رہی. ایک پٹھان نو ویکھیا او سر تے گڈڑی بنی پھرے وچ سکے. انہوں نے کہا خان صاحب تو کی چکی پھرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہم اس وقت غصے میں ہیں. انہوں نے کہا پٹھان کے پھر ماشاءاللہ انہیں مفتی صاحب بول رہے سن تے میں صاحبزادہ سعد الدین نو کہ میں کہ تانوں سمجھ آ رہی ہے کی کہہ رہے ہیں؟ آخر نہیں، میں کہ گلاں چنگیاں کر رہے ہیں، ساڑھے خلاف نہیں کر رہے. توجہ ہے نا. انہوں نے کہا ہم غصے میں ہیں، ہم سے بات نہ کرو. انہوں نے کہا اے چکی کی پھرنا ہے؟ کھڑک دے پھر دن سکے. انہوں نے کہا ہم نے حویلی بیچا ہے، ہم نے اپنے جانور بیچے ہیں. تو انہوں نے کہا چکی کیوں پھرنا ہے؟ یہ یوٹیوبر کو بتانا چاہ رہا ہوں میں. کہ چکی کی پھرنا ہے؟ انہوں نے کہا 60,000 میں حویلی مال سب کچھ بیچ کے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا ہم اپنے پیر کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انگریز بہت کمزور ہے اور اس کا جو پالتو ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھاگے گا اور انگریز ہمیں کہے گا کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے، ہمیں تحفظ چاہیے، کوئی شورٹی بانڈ کے طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے. تو میں 60,000 لایا ہوں، میں انگریز کے منہ پہ مار کے کہوں گا کڈو اپنی بلی، ساڈا شیر آیا ہے. شیر لائے ہیں ہم میرے علی کی صورت میں. تو میں پھر واپس جانا چاہتا ہوں جدو علی دے پتران دے پتران دے پتران دا پتر 1300 سال بعد اس دھج نال آیا ہے تے کربلا حسین کے انجایا انہیں یمامچ مصطفیٰ دے ڈائریکٹ فیض لین والا لشکر کنجایا ہونا ہے تے پھر مسلمہ قذاب دے مقابلے وچ صدیق اکبر نے کنج بھیجے ہونے نے لوگ. تو خالد بن ولید نے دریا کو کہا راستہ چھڑ دے، راستہ چھوڑ دے، راستہ دے دے. ہمیں اس نے بھیجا ہے جس نے زمین کے سینے پر ہمیشہ انصاف کیا. جدو چنگائی پلے ہوئے پھر بندہ چنگائی ویکھ دے. اور یہ تو بخاری بھی حدیث شریف لائے ہیں نا کہ جب نیکی پاس ہو تو پھر اس نیکی کا حوالہ دے کر بارگاہ قدس میں التجا کی جائے تو پھر مشکلوں کو میرا پروردگار آسانی میں بدلتا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اہل علم کی جھرمٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کتنی غریب الفکر ہے وہ محقق شخصیت جو نیکی کے حوالے کے وسیلے کو مانے وجہ تخلیق کائنات کی ذات کے وسیلے کو مانے. کتنا غریب الفکر ہے وہ. ہمیں ترس آتا ہے اس پہ لیکن ہم اس کو یہی کہتے ہیں کچھ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر ان غلامان رسول کے میخانے پہ آؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن صرف و نحو کا محتاج نہیں ہوتا کاکے. صرف و نحو وہ سیڑھی ہے جو قرآن کے لیے چڑھا جاتا ہے. قرآن میں یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی لکھی گئی حضرت صاحب اس سے اگلے ملک کا ٹھپا تو لگ سکتا ہے لیکن اس سے غلامان رسول کے لشکر کی نمائندگی اور نسبت نہیں ملتی. غلامان رسول کے اس پاکیزہ لشکر میں آنے کے لیے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا
کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناغی سے بری اے راہ میرے شاہ کیا کہوں تجھے. بس اتنا کہنا تھا کہ دریا نے راستہ دے دیا اور غلامان رسول نے لشکر اتار دیا. عرض یہ کرنا گئے کہ آپ کی جب نسبت مضبوط و مستحکم ہوتی ہے اور پختہ ہوتی ہے، ہر پریشانی ہر مصیبت نام مصطفیٰ کی بدولت پھر ٹل جاتی ہے. تو پہلا لشکر آپ کے آقا و مولا کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے میدان میں اتارا گیا. یمامہ کے اس بدماش کے سامنے کھڑا ہوا جس نے سب سے پہلے انسانی ہسٹری میں خاندانی اور قبیلے کو یوں تقسیم کیا کہ لوگ برملا کہنے لگے. ہمیں پتا گئے کہ وہ سچا گئے آلہ گئے عرفہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم اپنی برادری کے جھوٹے کو ترجیح دیں گے. پھر دنیا نے دیکھا غلامان رسول نے، پھر دشمنان ختم نبوت کی سرکوبی کا ایسا حسین اور ایسا خوبصورت پلان ترتیب دیا. قیامت تک کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لشکر کے سپاہیوں کے لیے بات واضح ہو گئی کہ ختم نبوت والوں کا نعرہ مستانہ اور ان کی فکر ایجنڈا اور ان کا جھنڈا کیا ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ اس کو بیان کیا علامہ ابن کثیر نے، دیگر محدثین نے. فرماتے گئے وہاں جو نعرہ مستانہ سب سے پہلے ختم نبوت کے مجاہدوں نے لگایا. اب ظاہر ہے نعرہ تکبیر لگا تو اللہ اکبر کی صدا ان کی طرف سے بھی گونجی، ان کی طرف سے بھی گونجی. لیکن حضرت خالد بن ولید کی جنگی اسٹریٹجی نے، ابو بکر کی تربیت نے، رسول مختار کی محبت نے ایک ایسا خوبصورت تصور جو حضرت خالد بن ولید نے دیا. فرماتے ہیں پھر آپ نے وہ نعرہ مستانہ لگایا. وہ کون سا تھا؟ بشیار المسلمین وکان شیارہم یومئذ یا محمدہ. وہ یا محمدہ کا نعرہ یوں گونجا کہ دشمن ختم نبوت خاموش ہو گئے اور غلامان رسول کا یہ نعرہ قیامت تک کے محافظین ختم نبوت کی علامت ٹھہرا. پھر یہ ترتیب چلتی رہی اور اس ترتیب نے آنے والی نسلوں کو یوں روشناس کرایا کہ ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نعرہ ہر دور میں آل اسلام کے لیے وجہ عزت و افتخار بنا. مظلومیت کا دور ہو، ظالم کے سامنے کھڑے ہوں، قید و بند کی صعوبت ہو، علاقہ ایریا لوگوں سے دور ہو، تو یہ نعرہ اہل علم اور آل اسلام کی پہچان یوں ہوتا ہے. وہ سیدہ زینب پاک ہوں تو یزید جیسے بدگماش اور اس کے غلیظ عیار و مکار لشکر کا ظلم و ستم ہو، تو کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مخدومہ کائنات کی لخت جگر، سیدہ کونین کی نور نظر، سیدہ زہرا پاک کی پیاری شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرما رہی تھی یا محمدہ صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا یا محمدہ. یہ نعرہ مستانہ، یہ نسبت ایک اس کو پختہ کر لو، پکا کر لو. ہر فرد کو اپنی تاریخ پہ فخر اور ناز ہوتا ہے. چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں،
اویسی ہو سہروردی ہو، آپ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے بڑوں پر، ہمارے بڑوں پر مشکل مقام آیا تو ان کے لب پر نام مصطفیٰ ہی گونجا ہے۔ یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہی ہماری تاریخ ہے، اور ہم اپنے معاصرین کو بھی یہ کہنا چاہتے گئے، ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے دوستو، آپ کے ماحول میں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ختم نبوت کی تحقیق کے، تدریس کے، مقالات میں، ملفوظات میں، ارشادات میں کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے ہو آپ کہ دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا نبی کو؟ کہیں آپ ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے کہیں اس ماحول میں یہ تو نہیں کہہ رہے محمد کو کل کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کے لشکر میں کوئی وہ تو نہیں آ رہا جو یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں محمد مر چکے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کس کو پروٹوکول دو، کس کے ہاتھ چومو، کس کو بلاؤ، کس کو عزت دو، ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارے لیڈر کے بارے میں کوئی کمزور جملے بولے، میں دیکھوں گا تم اس کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہو، قائد کے لیے بولے میں دیکھوں گا کتنی عزت دیتے ہو، اتنا ہلکا تو نہ لو نا ہمیں۔ اس میرے جماعت علی کی، میرے عبدالستار نیازی کی محنتوں سے وجود میں آنے والے اس مملکت میں میرے علی دے پتر احمد رضا دے نوکر عبدالستار نیازی دے روحانی پتر مرے تو نہیں کہ کوئی جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ محمد مر چکے تو ہم اس کا استقبال یا عزت آبرو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کوئی وزیر اعظم، گورنر، صدر گرامی قدر کی بزم ہو تو لوگ کیسے جاتے گئے، لیکن سلام سیدہ طیبہ دیا نکرانیاں دیا لوریاں پلے ہو، ہم نے کہا ہمیں وہ بزم عزیز نہیں ہے، بلکہ سن لو جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کوئی تو ہے ایسا ہلکے جملوں کو آپ بھی کہہ دیتے، وہ بھی کہہ دیتے، ہم بھی سن لیتے کہ حضور کے بارے میں یہ کہا گیا مناسب نہیں تھا، لیکن میں الحمدللہ ان علماء و مشائخ کے جرمٹ میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں، جب یہ جملے بولے گئے سب سے پہلے پاکستان سے 250 صفحات پر مشتمل مقالہ میں نے اس کے جواب میں لکھا، اور اس کتاب کا نام بھی رکھا تو زندہ ہے واللہ، اور میں نے ان کی خدمت میں یہ کتاب ہدیہ بھی کی، اور پھر اس کے بعد دبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی کے اور بہت بڑے پروگرام میں ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک تھے اور میں بھی تھا، اس میں بات چیت ہوئی تو میں نے کہا ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پاک نبی زندہ و جاوید ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، ذاکر نائک صاحب کہنے لگے دیکھیں اگر آپ بات حوالے سے کر دیں گے تو میں بھی مطمئن ہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کہنے لگے بند کمرے میں زندگی کا امکان ممکن ہوتا تو ہم بھی مان لیتے۔ میں نے کہا اگر آپ نے یہی تصور پیش کرنا ہے تو پھر میں اسی پہ بات کروں۔ کہنے لگے جی بند کمرے میں زندگی کا امکان نہیں۔ میں نے کہا پھر سوچ لیجئے۔ کہتے جی سائنس ہار جاتی ہے، وہ کہتی ہے ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر سوچ لیں، بند کمرے میں زندگی ممکن نہیں، وینٹیلیشن نہیں، کوئی ہوا کا اتار چڑھاؤ نہیں، تو زندگی کیسے ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہی بات ہے، یہی آپ کا دعویٰ ہے تو پھر سنیے، بند انڈے میں چوزا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک فرمانے لگے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آن لائن تھے میرے ساتھ وہ جو ان کے آگے رکھا ہوا تھا لیپ ٹاپ، اور کیونکہ وہ بہت بڑے ڈونر تھے ان کے، وہ کہنے لگے جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ جو انڈے میں چوزا زندہ رہتا ہے مولانا صاحب یہ ہفتوں رہتا ہے، مہینوں نہیں رہتا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ آگے بڑھ چکے ہیں، پوائنٹ آپ کو مل گیا، لیکن ابھی آپ کا جواب آدھا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو صرف صراط مستقیم کے اس خوبصورت ماحول میں شاہراہ پہ لانا چاہتا تھا، بات تو آگے پڑی ہے۔ تو فرمانے لگے کیسے آگے ہے؟ میں نے کہا جی آپ مان گئے نا کہ چوزا ہفتوں تک زندہ رہتا ہے۔ میں نے کہنے لگے جی۔ میں نے کہا آگے بڑھیں؟ کہنے لگے جی بڑھیں۔ تو میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بچہ،
اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں معافی چاہتا ہوں، میں ہفتوں سے مہینوں کی طرف بڑھ چکا ہوں۔ بات ہماری ہفتوں سے شروع ہوئی اور مہینوں تک چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے کیونکہ سمجھدار ہیں، وہ کہنے لگے آپ نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن ایک بات سنیں، آپ سائنس کی طرف مت جائیے، آپ قرآن حدیث کی طرف آئیے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ آپ قرآن حدیث کی طرف آئیے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ آئیے۔ بغیر کھڑکی، بغیر ونڈو، بغیر دروازے، بغیر وینٹیلیشن، بند قبر میں، بند کمرے میں زندگی ممکن نہیں۔ میں نے کہا آپ آ گئے، آگے چلیں؟ کہنے لگا جی چلیں۔ میں نے کہا مسلم کی حدیث متفق علیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جی بتائیے۔ میں نے کہا وفی روایت حداب مررتو رأیتو، وفی روایت حداب مررتو علی موسیٰ لیلت اسر یبی عند القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ میرے نبی فرماتے گئے میں معراج کی رات قصیب احمر کے پاس سے موسیٰ کی قبر سے گزرا، میں نے سوئے ہوئے نہیں پایا، میں نے موسیٰ کو دیکھا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ میں نے کہا اب بتائیے عرصہ کتنا ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ میں نے کہا 2200 سال پہلے اللہ کا جلیل القدر پیغمبر مزار میں کھڑکی کے بغیر زندہ، دروازے کے بغیر زندہ، وینٹیلیشن کراسنگ کے بغیر زندہ، لیکن رکا نہیں۔ میں نے کہا آگے بڑھو۔ آگے جب ماحول سجا، 1.25 لاکھ نبی جب آئے، یہ نبی بھی پیچھے تھے۔ اب نبیوں کی امامت کا صحرا اللہ نے میرے مصطفیٰ کے سر رکھا۔ وہ جو 2200 سال کے بعد بھی مزار پر انوار میں زندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا پیچھے اس امام کے۔ تو میں نے کہا اب مجھے کہنے دیجئے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا۔ اے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے، صاحب مزار کو تصور میں لائیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے، صرف اللہ ہی ان سے۔ تو عرض یہ ہے ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے گئے، ہمیں کسی کے کام پہ کوئی یقیناً ہم کہتے ہیں شک نہیں، اچھا کام ہے ہر ایک نے کیا، لیکن پھر لوٹو میدان میں اترو، اپنے بچوں کو نسلوں کو تیار کرو۔ کوئی چھوٹا بڑا ختم نبوت کے لیے کمزور رویہ نہ رکھے۔ جرمنی کا پاسپورٹ، یورپ کی نیشنلٹی اور رشتے تک لوگ آفر کرتے گئے، ان کو پتا چلے یہ کون ہے۔ اس کے لیے میں پھر عرض کروں گا، اے علماء اسلام، آپ کے جماعت میں، لشکر میں، آپ کے ہجوم میں، اجتماع میں اگر کوئی کہہ رہا ہے نبی میرے جیسا،
تو ختم نبوت کے کاز کا نقصان کر رکھا گئے. کوئی کہتا ہے مر چکے، ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رکھا گئے. کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رکھا گئے. سلام اس بریلوی کو، قادری کو، چشتی کو، سنی کو، نقشبندی کو، اس مولوی کو، پیر کو، صوفی کو، عارف کو، جو 1400 سال بعد بزم عرس کی ہو، بزم 11ویں کی ہو، بزم اصال ثواب کی ہو، بزم بزرگوں کی خانقاہ پہ ہو، آج بھی اس کے خطبے کا عنوان کوئی اور نہیں، تاجدار ختم نبوت ہوتا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا بچہ ہو یا بوڑھا، بزرگ ہو یا جوان، اس کی توجہ مارکیٹ، لین دین، ٹریڈ کامرس اور معاملات، سٹاک ایکسچینج، ڈالر پاؤنڈ ریال کرنسی کے اتار چڑھاؤ پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر حسن و جمال محمدی پہ ہوتی ہے. ہم اس لیے کہتے گئے خانقاہ والے اس پیر کو لاکھوں سلام، قبر اس کے بابے کی، لیکن پیغام ختم نبوت کا اس صوفی کو سلام، اور اس کے بابے کا پیغام ختم نبوت کا اس خانقاہ کو سلام، کہ آستانہ اس کا ہو اور پیغام حضور کی ختم نبوت کا پہنچے. پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، آنے والا وکیل ہوگا تو جسٹس خواجہ شریف کے رنگ میں غازی ممتاز کے آس پاس پھرتا نظر آئے گا. اس کے آنے والا اگر ماحول سیال شریف کا ہو تو آنے والا جج کی صورت میں ہوگا تو ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری کی صورت میں حضور کی ختم نبوت کا کیس لڑتا دکھائی دے گا. اگر پیر خانہ قادری ہوگا آنے والا حضرت غلام دستگیر قصورو کی صورت میں حضور کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتا نظر آئے گا. اگر سننے والا رسول کائنات کے حسن کو سنے گا ان پڑھ ہوگا تو غازی علم الدین کے رنگ میں دکھائی دے گا. پولیس ملازم ہوگا غازی ممتاز حسین قادری کے روپ میں آئے گا. مفسر ہوگا سید ابو الاسناد قادری کے رنگ میں ہوگا. امام مسجد ہوگا سید خلیل احمد قادری کے روپ میں نظر آئے گا. اگر سکول ماسٹر ہوگا، پروفیسر ہوگا، الیاس برنی کے روپ میں نظر آئے گا. آنے والا محمد عربی کے دین کا سپاہی اگر ماڈرن کوالیفائیڈ ہوگا، جرمنی سے پڑھ کے آنے والا حضرت عامر عبد الرحمن چیمہ کی صورت میں نظر آئے گا. اگر وہ جناب والا امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوگا غازی ہادی مطار کی صورت میں نظر آئے گا. اگر خانقاہوں کی اور محراب و منبر کی صدائیں ختم نبوت و حسن و جمال مصطفیٰ کے ماحول سے جڑی ہوں گی تو اللہ کی کبریائی کی قسم ہے پھر ضرب یضرب پڑھانے والا جامعہ نظامیہ کا شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت امام رضوی فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کے عالم کفر سے ٹکر لیتے ہوئے پھر یہ صدا لگاتے نظر آئے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر.
بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، صوفی عارف کا زیادہ کام ہے۔ ہمیں صوفیوں نے یہی بتایا، ہمیشہ ان کی بزم میں حسن و جمال محمدی کا، زہد و تقوی کا نور نصیب ہوا ہے۔ ہم یوٹیوبرز کو کہنا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو پیروں کی کرامتیں لیے پھرتے ہو، ہمیں کرامتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کردار کے نور والوں کو ماننے والے ہیں۔ اگر پیر ہو حضرت معین الدین اجمیری کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، اپنے دور کا عارف و صوفی ہو، تو پھر اس کی عظمتوں کا تربیت کا عالم ہوتا ہے کہ اس کا جسد انور پڑا ہوتا ہے، مجمع لگا ہوتا ہے، دنیا حیران ہوتی ہے، اچانک اعلان ہوتا ہے یہ ہے صوفی کا کردار، یہ ہے عارف کا مزاج، یہ ہے ولی کی طبیعت، یہ ہے محمد عربی کے دین کے مبلغ کا مزاج۔ جو اس نے خیرات لی ہے، کیونکہ خیرات مسلح ہی سے نصیب ہوتی ہے، اور مسلح والوں نے ہمیشہ دنیا کے مزاج کو بدلا ہے، بلکہ جو مسلح میرے آپ کے آقا نے عنایت فرمایا ابو بکر کو دیا، ابو بکر نے وہ مسلح حضرت جناب ابو بکر نے عمر کو دیا، عمر نے وہ مسلح جناب عثمان کو بخشا، عثمان نے وہی مسلح مولا علی آئے، مولا علی نے مسلح حسن کو دیا، حسن نے پاک حسین کو دیا، حسین نے زین العابدین کو دیا، زین العابدین نے امام باقر کو دیا، باقر نے جعفر صادق کو دیا، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دیا، موسیٰ کاظم نے امام علی رضا کو دیا، علی رضا نے تقی پاک کو دیا، تقی پاک نے نقی پاک کو دیا، نقی پاک نے حسن عسکری کو دیا۔ امام حسن عسکری نے وہ مسلح اٹھایا، اپنے ایک نیک سالے تربیت یافتہ غلام سے کہا یہ رکھ لو، 5ویں صدی ہجری میں ایک عظمتوں رفاتوں کا سورج طلوع ہوگا، جس میں قادریت کا رنگ بھی ہوگا، نقشبندیت کا نور بھی ہوگا، چشتیت کا نور بھی ہوگا، جو ولیوں کا سردار کہلائے گا اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، حسنی بھی ہوگا، حسینی بھی ہوگا۔ یہ مسلح عبدالقادر جیلانی کو دینا، اس کو کہنا یہ تیرے دادے علی کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے مسلح رسول والوں نے محمد عربی کے دین کو بچایا، حضور کی عزت کا تحفظ کیا، ناموس رسالت کے ڈنکے بجے، کبھی کالے پانیوں کی سزائیں بھی لی، کبھی ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، کبھی ان کے خاندان کو تہہ تیغ کیا گیا، وجود کے ٹکڑے کیے گئے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی بتایا گئے ہم نسلوں کو اپنا نہیں بتائیں گے، بلکہ قسم پروردگار کی اس صوفی مولوی عارف خان کا والے کو لاکھوں سلام ہو، جو آج بھی اس مڈ بھیڑ میں بھی، خرید و فروخت میں بھی، مہنگائی کے دور میں بھی، افراتفری کے ماحول میں بھی اپنی بات کرنے کی بجائے آج بھی جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تاجدار ختم۔ اس لیے میں کہتا ہوں بریلویو سنیو، پیر کی کرامت کا سہارا نہ لو، اس کی استقامت بتاؤ، اس کی جرت بتاؤ، اس کی غیرت بتاؤ، اس کی عظمت بتاؤ۔ یہ ہمارا اساسہ سرمایہ ہے۔ ہمارے ہاں مشائخ بعض نام نہاد فخر سے کہتے گئے فلاں وزیر مرید، میرا جنرل مرید، میرا ڈی سی مرید۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مزہ تب ہے پیر جی جدو تواڈے رنگ چ رنگیا ہوئے۔ مزہ تب ہے جب وہ آپ کے رنگ میں رنگا ہو۔ اچھا، پیر کو دیکھے خدا یاد آئے، مرید کو دیکھے تو پیر کی تربیت کا اظہار ہو۔ اعلان ہو گیا بختیار کاکی جسد مبارک پڑھا گئے، کون جنازہ پڑھائے؟ حضرات اعلان سن لو، میرے شیخ کا حکم ہے۔ ایک مرد کلندر نے کہا جنازہ وہ پڑھائے عصر و عشاء کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم پہ نظر نہ پڑی ہو، تکبیر اولا کبھی نہ مس ہوئی ہو،
چسنا آ گئی. مسٹر یوٹیوبر یہ ہیں ہمارے صوفی. تو لبی پھرنا پھوکے مار کے کل کو کے کڈانا لے ساڑھے نہیں. ہمارے یہ گئے وہ مغرب میں پڑے یا مشرق میں پڑے، طبیعت بتاتی ہے محمد کے غلام، مزاج بتاتا کہ نبی کے نوکر ہیں. ہولی ہولی بولو نا. جڑا اتھے جا کے چینج ہوئے وہ نہیں، صوفی ہوندے جڑا ہر شے چینج کر کے آوے. ہولی ہولی بولو. حضرات کون پڑھاوے جنازہ؟ مشائخ بھی ہوں گے، صوفی بھی ہوں گے، سادات بھی ہوں گے. مزہ نہ آگے دکھانا تھا نا، یہ کام کر کے جا رہے صوفی، طبیعتیں مزاج بدل کے جا رہے. پھر ایک بندے نے یوں کپڑا ڈالا ہوا تھا، صف میں کھڑا تھا، اتنے ہٹو بچو پروٹوکول چھکو مارو توڑو پتہ نہیں کی. اسی ماحول میں کھڑا تھا وقت کا حاکم. تے حاکم دا مزاج کی سی آندا سی جس نو انصاف نہ ملے پیلے کپڑے پا لوے تاکہ میرے واسطے شرمندگی یہ نہیں کافی ہے کہ میں لاہور چوواں اسلام آباد چوواں پشاور ہوا، تو کمالیے کل تو پیلے کپڑے پا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کیوں جی حاکم ہے جڑا انصاف ہی نہیں دے سکتا. کہتے ہیں لوگ کپڑے پیلے پہن کے ابھی دروازے تک نہیں پہنچتے تھے، محمد عربی کا غلام ان کے انصاف کا پہلے اہتمام کرے. حاکم تو یہ ہے تربیت. آگے بڑھ کے کہتا گئے اپنے شیخ کے جسد اطہر کی طرف، آپ ٹر گئے ہو اے ساڈا کج کیوں ظاہر کر گئے ہو، ساڈے راز کیوں بن گئے ہو. لوگوں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت شمس الدین التمش تھا. بتاؤں کون پیر جو سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ کہے دعا کرو بابا جی، اور جس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس نے پھر دنیا نے دیکھا بیت المقدس کو آزادی دلانے والا بنا. یہ غوث اعظم کے دست اقدس کا کمال ہے. آؤ میں آخری بات کہہ کے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، ہمارے پیروں ولیوں کو ماننے والے ہیں ہم، لیکن ولی کی 3 قسمیں. ایک ہے ولی قصبی، ایک ہے ولی حسبی نسبی، ایک ہے ولی واہبی. یہ لفظ میرے نال ایک باری بولنا جے، کیونکہ تسی اس لفظ نو تھوڑا جیا الٹا سیدھا کر دیتا ایمان دا شارٹ سرکٹ بھی اٹھ جانا ہے. کیے نا 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 پھر سوچ کے بولو، ہے لمبی نہیں کرنی. ولی واہبی ہے آئی واہبی حسبی نسبی قصبی. قصبی کون؟ مسکراہٹ آلہ، سخاوت آلہ، نوافل آلہ، نماز تہجد پیار محبت ہر شے اتنا قریب ہوئے. یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. اتنا قریب ہوئے اس کے کان بنے، سماعت بنے، قوت بنے، گرفت میں لے. فرمایا اس کے پاؤں کے چلنے کا تصور ہو تو کائنات کو اللہ سکیڑ دیتا گئے. فرمایا یہ گئے اور قصبی حسبی بھی آلہ، حسبی نسبی، اماں ولیہ، بابا ولی، دادا ولی، نانا ولی، خود پیدائشی ولی. سبحان اللہ. واپی ایسا کسے دی نیک دی نظر پوے تے کشتی بننے لا دے وے. اب اگر کوئی پوچھے کیا کوئی اے ہو جیا بھی پیر گئے جڑا قصبی بھی ہوئے، حسبی نسبی بھی ہوئے تے واہبی بھی ہوئے، انہوں آگ پھر جڑا انج دائے او دانائے پیران پیر روشن ضمیر دستگیر عبد القادر جیلانی. قصبی ایسا 2 رکعتوں میں پورا قرآن، 40 سال میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. قصبی ایسا کہ 19 لیکچر ڈیلی،
وہابی ایسا کہ نظر کس کی؟ اللہ اکبر. جنید پہ پڑے تو کمال ہے، لیکن یہ کیسی؟ ہم پھر کہیں گے میں اسی بات ختم نبوت کی بات کرنے والوں. چس کیا ہے؟ تقریر کر رہے ہیں عبد القادر جیلانی، بات ہو رہی ہے حسن و جمال مصطفیٰ، ختم نبوت، ناموس رسالت. مزہ نہیں ہے بات کا؟ تقریر حضور کے حسن پہ، جمال پہ، ختم نبوت پہ، ناموس پہ ہوئی تے چستا ہے اس خطیب دی جی دی تقریر اچ بیٹھن والے انو زیارت ہوئے. بیچ میں بیٹھے ہوئے علی بن حیتی نے یوں کیا، آنکھیں بند کی. غوث اعظم نے منبر چھوڑا، جا کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو گئے. لوگاں جدو مجمع منتشر ہویا پوچھیا بابا جی ایک ہی سی، کھڑے ہو گئے ہو؟ فرمایا کھڑا نہ ہوندا تے کی کردا. عبد القادر جیلانی پاک کا خطاب میں علی بن حیتی فرماتے ہیں انہوں نے حضور کا حسن جمال ختم نبوت بیان کی اور مجھے زیارت ہو گئی. لوگ ٹوٹے علی بن حیتی صاحب وال، سانو دسو. فرمایا میرے کل کی لین آئے ہو؟ میں تے ستیاں ویکھیا ہے، ادھر جاؤ جڑے بابے اوری جاگدیاں زیارت کر رہے سن. وہ ہے وہابی، وہ ہے قصبی حسبی نسبی جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا. اللہ ہمیں ان صالحین و عارفین کی سنگت و صحبت و قربت فیضان نصیب فرمائے. بآخر دعوانا